خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تیمور بھائی، سب سے پہلے ہم نعت رسول شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے مہمان کی جانب جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح۔ السلام علیکم مصباح، آج بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے ازل سے رہا ہے یہ گدا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے ازل سے رہا ہے یہ گدا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در پہ جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در پہ جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ ہے شہر علم خود آقا ہے بنیاد صدیق کی، عمر کی شان دیکھو تو وہ ہے دیوار کیسر کی، ہے جس کی نسبت عثمان سے علی ہے اس کا دروازہ، اور تو دروازے سے تو دروازے سے اور کھائے جا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ تو دروازے سے اور کھائے جا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے صدقے محمد کے۔ مقتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، کہ دیتے ہیں تجھے کہ دیتے
محمد کے میری جھولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی تیمور بھائی ڈاکٹر سندس کی طرف ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ موجود ہیں، ڈاکٹر سندس صاحبہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ ایک مبارک سفر سے آ رہے ہیں، کیسی رہی آپ کی جرنی؟ اور بالکل ماشاءاللہ وہ بتائیے. گئیں، اس کے بعد حرم علی بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا، تھوڑا سا اس جرنی کے بارے میں بتائیں. Sure. Acha, first of all, thank you so much for having me today, and it's always been a pleasure to sit with such an amazing people like you. اور ہمارے ماشاءاللہ نعت خواں سارے گیسٹ اور تمام لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے واقعی میں ایک بہت آنر فیل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میرے خیال سے 2 سال بعد جو ہے وہ ٹی وی اسکرین شیئر کی ہے، سو بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ بنو یوتھ کی آواز کہ جنہوں نے ہمیشہ اتنی رسپیکٹ دی اور آج یقیناً یہاں پہ اس کاروان میں شامل ہیں. اچھا جی تیمور، کربلا. سو کربلا از سم تھنگ بیانڈ دا ورڈ. مطلب آئی کین ناٹ ایکسپریس مائی ایکسپیرئنس ان کربلا. آئی اسٹل مس دیٹ سیرینٹی، دیٹ کامنیس، دیٹ پیورنیس آئی فیلٹ ان کربلا. اور مطلب کربلا کے بارے میں اگر بات کریں، اچھا خاص طور پہ آئی فیل کہ وہاں پہ بلاوا اس کا ہی ہوتا ہے کہ جس کی روح تک زخمی ہو چکی ہوتی ہے. مطلب میں اگر اپنی بات کروں نا تیمور، تو شاید 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اسباب بھی تھے، میں جا بھی سکتی تھی، چیزیں ہاتھ میں بھی تھیں، تمام چیزیں تھیں فیور میں، لیکن بلاوا نہیں تھا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا پچھلا سال کچھ ایسا گزرا، آپ کو تو معلوم ہے، کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، شی ہیڈ اسٹروک اٹیک، اور میری مطلب دادی کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے 2025 میں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب دل بھی ٹوٹ چکا تھا، جب روح بھی جلس چکی تھی، جب دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو بلاوا تھا. اور بلاوا ایسا کہ بڑی بے یقینی کسی کیفیت تھی. مطلب جب، کیونکہ میں اپنی مدر کے ساتھ گئی تھی، تو جب ہم نے لینڈ کیا، جب تک بھی یقین کریں بلال، یقین نہیں تھا کہ ہم اس سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ بٹ وین آئی سو دا ہولی شرائن آف امام حسین علیہ السلام فار دا فرسٹ ٹائم، that feeling was incredible. مطلب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں سلام کرنا بھول گئی، میں زیارت پڑھنا بھول گئی، میں دعائیں مانگنا بھول گئی. کیونکہ کسی چیز کو جب آپ نے بہت سوچا ہوتا ہے نا، بہت امیجن کیا ہوتا ہے، بلکہ امیجن بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، آئی وڈ سے کہ مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے کسی ایک چیز کو. ایگزیکٹلی میرا پہلا سفر تھا. تو اتنا سوچا ہوتا ہے، آپ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس یہاں پہ پہنچیں گے ایک دن، اور پھر وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کا کیا عالم ہوتا ہے. اور کربلا تو خود بڑا پیغام دیتی ہے. یہ سرزمین بڑی معجز نما سرزمین ہے، بڑے پیغامات ہیں. ایک پیغام ہے حق اور باطل کا، کہ کس طرح امام حسین تن و تنہا اپنے پورے کنبے کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے اور حق پہ، بالکل ایسے ہی، بالکل اس کی شب ہے. اور ایک پیغام ہے دلیر ماؤں کا، کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام ہے. مطلب وہاں جا کے اور بہت زیادہ چیزیں اجاگر ہوئی. ایک پیغام ملتا ہے عورت کی جرت کا، کس طرح بی بی زینب نے، بالکل بالکل کس طرح بی بی زینب. اور وہاں پہ نا تیمور ابھی بھی وہی بازار ہیں، میں بتا کیسے رہی ہوں، مطلب میں ہی جانتی ہوں. تو وہاں پہ کفے عباس ہے، وہیں پہ وہ بازار ہیں، وہ ساری چیزیں. اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب کا کتنا بڑا کردار ہے. ایک خاتون ہے اور بعد حسین جب اپنا کنبہ لٹا چکی ہیں، کس طرح سے ان کے خطبات ہیں. بالکل آفٹر مطلب امام حسین تو بی بی زینب کا بہت بڑا. اچھا پھر کربلا میں نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وفا، مطلب ایکچوئل وفا، لائلٹی کہتے کسے ہیں. مولا عباس علیہ السلام کے جب آپ کفے عباس، 2 ایسی جگہ ہیں، جو 2 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ایک دفعہ ان کا ایک بازو شہید ہوا، آگے دوسری دفعہ ان کا دوسرا بازو شہید ہوا. اور جب وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم خیام حسینی گئے، خیمہ گاہ گئے. اچھا سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو خیمہ ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا ہے. تو مطلب وہاں پہ لائلٹی، وہاں پہ جب ہم نے وفا دیکھی نا، ایک شعر بار بار میرے ذہن میں وہاں پہ گھوم رہا تھا اور میں نے وہ ہدیہ بھی کیا کہ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھے کچھ نہ نظر آئے سوائے عباس. اور کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتی ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ.
خوبصورت سی بات کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک مہمان اور ہیں امجد چودھری، ہم ان کی جانب جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں ڈفرینٹ شوز کرتے ہوئے، ڈفرینٹ چینلز پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. رمضان المبارک میں اپنی روٹین کیسے مینیج کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں بڑا میرا جو ہیکٹک شیڈیول ہے، ڈیلی پروگرامز کرنے ہوتے ہیں بالکل. اور عوام کے لیے جو ہے میں کراچی کی سڑکوں پہ نکلا ہوتا ہوں. ہاں ماشاءاللہ بڑا ٹف مختلف کام ہے آپ کا بالکل ایسے ہی ہے روزے کے اندر. ایگزیکٹلی بالکل. اور میں تو 2 پروگرامز ڈیلی کر رہا ہوں بیسیکلی، ایک بیک اپ میں اور ایک کرنٹ. تو اس میں ہوتا کیا ہے، اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے. مختلف علاقوں میں جا کے یہ جو منافع خور ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں سرکار کے ساتھ جا کے. ہمارا کام ہے ان کو میڈیا کوریج دینا اور سرکار جا کے وہاں پہ جو ہے وہ فائنز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بلال اور تیمور، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو ماشاءاللہ 14-15 سال سے اسی کام میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں. ہم تو ابھی بہت جونیئر آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کو، سیکھتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ. اور آپ یقین کریں کہ جب میں جاتا ہوں مختلف اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ کے ساتھ، تو وہاں پر المیہ یہ ہے کہ لوگ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو سرکار نے ریٹس طے کر دی، جو کمشنر کراچی نے ریٹس طے کر دی ہیں، جب روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہوں، وہ بھی جو سامنے دکاندار ریٹیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، ایون میں تو وہاں پہ جو ہماری سبزی منڈی، پھل منڈی، وہاں بھی جاتا ہوں. بیورو سپلائی جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ یقین کریں ہم خود صحیح نہیں ہیں بیسیکلی. ہم رمضان کے مہینے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے سال کا کما لیں، جبکہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ، کیونکہ میں پورے پاکستان میں پروگرامز کر رہا ہوں، تو میں ہر شہر میں جب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم سب کچھ سرکار پہ ڈال دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں خود کو بھی اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. آپ یقین کریں کہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک میں ڈسٹرکٹ میں گیا اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اور وہ کافی آج کل وہ ٹرینڈنگ میں ان کا نام کیا لوں یہاں پہ بیٹھ کے، تو ان پہ حملہ بھی ہوا تھا ابھی حال ہی میں. تو وہاں پر جب ہم گئے تو لوگوں نے پھر دھاوا بول دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے لوگوں کو بتا سکیں جو ریٹ سرکار نے طے کیے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد کریں. عوام بیچاری چیخیں نکل گئی، پیٹرول آپ کے سامنے. جب سبزی، پھل، اشیاء خوردنوش، جو ڈیلی بیسس کی جو چیزیں ہماری، اگر بات کی جائے رمضان المبارک میں، ہر شخص کا خواب ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے اچھی چیزیں لے کر جائے گھر پہ، پھل لے کر جائے بچوں کے لیے، سبزی لے کر جائے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا بلال کہ کل میں پرسوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک شخص صرف اس کے ہاتھ میں ایک انار، تیمور، اور آئی واز شاکڈ. میں نے اس کو جب کہا، میں نے کہا یہ ایک انار کس کے لیے؟ کہہ رہے ہیں امجد بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں مزید پھل لے کر جا سکوں. قوت خرید سر نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا، آواز تو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن اس میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. عوام خود بھی صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ خوبصورت سی بات کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی آواز شامل کرتے ہیں. جی تیمور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر حسن قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. الحمدللہ ابھی عید کے بعد مدینہ شریف جانا ہو رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت جزاک اللہ. اور ابھی کچھ مہینے پہلے بھی مدینہ شریف ہو کے آیا ہوں. ماشاءاللہ بھائی سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی تو سرکار سے عرض کیا تھا کہ سرکار جب بھی نعت شریف پڑھوں مدینہ شریف حاضری ہو میری، تو وہی اس کی جو چند اشعار آپ سب کی سماعت اور حاضرین ناظرین کی سماعت جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے چالیاں دیکھوں کہ دیوار روبا میں حرم. جالیاں دیکھوں کہ دیوار روبا میں حرم. اپنی بے نور نگاہ ہو، اپنی بے نور نگاہ ہو سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں
ہم سب نے مدینہ انشاءاللہ، دیکھ انشاءاللہ، لیا، بولو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین ماشاءاللہ سے جو بھائی تھے ہمارے جنہوں نے نعت پڑھی، یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فرسٹ سیزن سے جوائنڈ ہے، اور آج سیزن 3 میں بھی ماشاءاللہ آپ آئے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے. اور بہت عظیم جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے کے جائے اور ان سب کے صدقے ہم بھی جائیں وہاں پہ. آمین ثم آمین. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ڈاکٹر سندس کی جانب آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے ہم نے آپ کی جرنی سنی، خوبصورت جرنی، اور آپ کو پتا اس پہ تو ہم جتنی بات کریں گے اتنی کم ہے. بالکل. اور میں دیکھ رہا تھا آپ کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھی بات کرتے کرتے. ابھی ہم بات کرتے ہیں بنو یوتھ کی آواز اور غلام محی الدین پہ. ماشاءاللہ جیسے کہ تیمور بھائی نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سال سے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں. کس طرح سے آپ کنیکٹ ہوئی اور کون سا ایسا ایونٹ تھا یا کون سی ایسی چیز تھی جس پہ آپ کنیکٹ ہوئی؟ جی اچھا، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. اور بڑا میں ڈیسپریٹ تھی اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا، اٹس بین اے ڈیکیڈ، آئی گیس 10 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں. اور بہت بالکل ایسے یہ 2016 میں جو ہے وہ ان کا پہلا ایونٹ ہوا تھا. اور اچھا بلال، وہی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کی بنیاد میں شامل ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اس چیز کو اون کرتے ہیں. اور اچھا، آپ کا سوال کہ پہلی دفعہ مطلب شامل ہونے کی وجہ کیا تھی، میں کیوں شامل ہوئی تھی. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں کراچی میں، تو ماشاءاللہ ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے این جی اوز ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں ماشاءاللہ، بہت نامور آرگنائزیشنز ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وہ ساری آرگنائزیشنز ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتی ہیں. جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرتی ہیں. اچھا، بنو یوتھ کی آواز کا مجھے ایک ریزن اور اس کا ایک آبجیکٹو بڑا سمجھ میں آیا، اور وہ یہ تھا تیمور کہ وہ لوگ خاص طور پہ اس علاقے سے کہ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں لیکن پوٹینشیل ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا، ہم وہاں جا کے اس علاقے سے ان لوگوں کو لے کر آئیں اور سامنے ان کو ایک پلیٹ فارم دیں. جو لوگ خود پلیٹ فارم تک نہیں آ سکتے ہیں لیکن اپنے اندر ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ہم ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں. نام سے اندازہ ہوتا ہے بنو یوتھ کی آواز. اور بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ کسی قوم کی یوتھ کو اسٹرینتھن کریں گے نا، جب آپ کسی قوم کی یوتھ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی نیشن بہت زیادہ سکسیڈ ہوگی. تو مجھے ان کا یہ ارادہ بہت اچھا لگا. سیزن 1 کی کو ہوسٹ بھی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اگین ہمارا بالکل اسی بالکل سحری ٹرانسمیشن کی، اور اگین پھر وہ جرنی چلتی چلی گئی. اور اچھا ایک بات ہے، بالکل اچھا، ویسے کیونکہ میں پبلک اسپیکر ہوں، میں نے اسپیچز وغیرہ کی ہیں ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ، لیکن ایز اے ٹرانسمیشن اور ٹی وی ہوسٹ جو ہے وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. بہت ہی زبردست ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا ہمیں سیٹ پہ جو ہے وہ تمام لوگ ملے اور بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا. تو اگین جرنی جہاں سے شروع ہوئی نا، اکثر لوگ اسے نہیں دیکھتے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ بنو یوتھ کی آواز اتنی زیادہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، ہر کراچی کے ہر بڑے ایونٹ میں ہماری شمولیت ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں اسکریچ سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو غلام محی الدین بھائی جو ہیں کمال کے انسان ہیں اور سارا کریڈٹ جاتا ہے انہیں، کیونکہ کوئی چیز اسٹارٹ کرنا میں کہتی ہوں پھر بھی آسان ہے، بٹ کنسسٹنسیز کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا بہت ایک ریمارکیبل جاب ہے جو بہت اچھے طریقے سے بخوبی نبھا رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. اور یہی سوال ہم آپ کی طرف کریں گے. جی دیکھیں، میں بہت سالوں سے جانتا ہوں غلام محی الدین بھائی کو. بات یہ کہ جب کوئی ہیرو بنتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک کردار ہوتا ہے. جیسے لیٹ سپوز جیسے میں اس پوزیشن تک امجد چودھری ادھر اگر بیٹھا ہے نا، تو میرے پیچھے بہت سارے لوگوں کی جو ہے محنت شامل ہے، اور اپنے اساتذہ کرام کو بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی ٹیچر ہیں، انہوں نے جتنے بچے پروموٹ کیے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ اورنگی ٹاؤن اس طرح کے علاقوں سے ایسے بچوں کو نکال کر ان کو ریئل لائف میں لاگے ہیرو بنا رہے، جن کی آواز کوئی نہیں بنتا، ان کو یہ نکال کر لا کر غرض ہو کر. سر دیکھیں، آج کل اگر بات کی جائے نا تیمور اور بلال کی، کمپٹیشن بہت ٹف ہے، اور ان کو چننا، ان کو پھر لا کر ایک پلیٹ فارم دینا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا ان کو کیا غرض ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں بنو یوتھ کی آواز، یہ ایسے ہمارے ہیروز کو لے کر آ رہے ہیں جو واقعی ٹیلنٹڈ ہیں. بڑی بڑی اگر علاقوں کی بات کی جائے، ان کے ماشاءاللہ آج بھی وہ جو انہوں نے ایک پودا جو لگایا تھا وہ آج ماشاءاللہ درخت بن گیا. بالکل ایسے ماشاءاللہ. تو ایسے لوگوں کا میں کہوں گا بڑا اہم کردار ہے. ہماری میڈیا انڈسٹری بھی اس طرح ہماری گرو کر رہی ہے. تو بس میرا تو یہی ہے کہ اسی طرح یہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ
चलते रहे। आप भी तो माशाल्लाह बनो यूथ की आवाज़ की आप लोग असल में पहचान बने ना। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपको चांस मिला और आज माशाल्लाह आप लोग सेकंड ईयर में देख रहा हूँ आप लोगों को। एक तो आप मेरे चैनल में कर रहे थे प्रोग्राम, थर्ड कर रहे, ओके थर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे चैनल में मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था। तो बात ये कि आप वहीं से निकले ना, वहीं से उन्होंने लेकर आज किस जगह पे लाके आप बैठे, तो बड़ा अहम किरदार है इनका। बस मैं यही कहूंगा अगर जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, अगर आप लोगों के पास कोई एड्रेस वगैरह है, लाजमी स्क्रीन पे शेयर किए करें ताकि वो बच्चे ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान से, मैं गुलाम मोहिउद्दीन भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची से भी निकले थोड़ा सा बाहर, लाहौर, इस्लामाबाद की आवाज टैलेंट को ढूंढ लेती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वहाँ के बच्चों अगला साल आप करें ना तो वहाँ के बच्चों को यहाँ लेकर इस प्लेटफॉर्म पे बिठाएं। और मैं अमजद भाई आपकी बात को बताऊं, हम पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम है बनो यूथ की आवाज़ की ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने स्प्रेड किया है और हमारे जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग जुड़ते हैं। अच्छा तैमूर, मैंने एक चीज़ और नोट की, जितने अच्छे प्रोग्राम्स अभी लास्ट मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए बनो यूथ की आवाज़ के, बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं लोगों के लिए। मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके जाता हूँ जब मुझे बुलवाते हैं ना गुलाम मोहिउद्दीन भाई, तो वहाँ पे मैं खुद भी सीखता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप लोग का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ट्रांसमिशन में आए अपना कीमती टाइम निकाल के। और नाज़रीन जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद आप देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।